أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين۔ آج کے سبق کا آغاز سورۃ العراف کی آیت نمبر 80 سے ہو رہا ہے۔ جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ پہلے اللہ رب العزت نے آیت نمبر 59 سے لے کے 93 تک، آیت نمبر 59 سے لے کے 93 تک اللہ نے 5 بڑی قوموں کی تباہی کا ذکر کیا۔ اس کے اندر چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بہت بڑی بڑی ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان بنیادی امراض کی، ان بنیادی بیماریوں کی وجوہات بیان فرمائی ہیں جو کسی بھی قوم کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ چیزیں کہ کسی قوم میں یہ ساری بیماریاں ہوں، کسی قوم میں یہ سارے امراض موجود ہوں، تو ایسی قوم کا کیا بنے گا، ایسی قوم کا معاملہ اللہ کے ہاں کیا ہوگا، اہل دنیا کے ہاں کیا ہوگا۔ نشان عبرت ہی ہوگی وہ قوم، اور نشان عبرت کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں ان کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، تو یہاں چوتھی قوم کا ذکر ہے، قوم لوط، جس کے مزاج میں شہوت پرستی تھی۔ شہوت پرستی یہ وہ بیماری ہے جس کی طرف توجہ دلانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، جس کے اوپر بات کرنا معاشرے میں تہذیب کے خلاف سمجھا جاتا ہے، جس کے اوپر بات کرنے میں عمر اور جنس کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ہر کوئی اس بات کو سمجھ نہیں سکتا، اس لیے کہ شہوت کے اندر درجات الگ ہوتے ہیں، کسی میں اس درجے ہوتی ہے، کسی میں اس درجے ہوتی ہے، کسی میں اس درجے ہوتے ہیں، کسی میں اس درجے اور کسی میں اس درجے، یعنی ہر ایک کے اندر لیول مختلف ہوتا ہے، لہذا ہر کوئی اس کی مقدار کو سمجھ نہیں پاتا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی جنس اس سے خالی ہو، ہر جنس میں ہر مقام پر اس کی ضرورت ہے، اور یہ مسئلہ اس میں مشکل جو 2 3 باتیں میں نے آپ کو بتائیں، عمر جنس میں اختلاف ہوتا ہے، ایکویلٹی نہیں ہوتی اس میں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے بڑی اہم بات ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جو کہ بڑی ضرورت ہے۔ چھوٹی ضرورت نہیں ہے، بڑی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی بیماری بھی ہے۔ بڑی ضرورت ہے افزائش نسل کے لیے، بڑی بیماری ہے نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو انتہائی اہم چیز ہے اس کے اندر۔ تو جب یہ چیز بگڑ جاتی ہے، جب جب یہ حد میں رہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے، شریعت اسلامی نے ضرورت کا نام دیا۔ جب یہ حد سے نکل جائے تو شریعت اسلامی نے اس کو بیماری کا نام دیا، اور حدود کا تعین خود شریعت نے فرمایا۔ حدود کا تعین کون کرے گا؟ یہ جو حد بندی ہے، اس حد بندی کا تعین خود اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اہم باتیں ہیں جو میں نے ذکر کی ہیں اور سمجھنے کے قابل ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس چیز کو تفصیل کے ساتھ سمجھایا۔ ولوطن، ترجمہ سمجھ لیجئے، ولوطن، اور وہ پیچھے والا جملہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، ہم نے بھیجا، لوطن، حضرت لوط علیہ السلام کو، اذ قال، اب انہوں نے تبلیغ کیسے کی، اذ قال، جب انہوں نے کہا، لقومه، اپنی قوم سے، کیا، تأتون الفاحشہ، تم آتے ہو، الفاحشہ، فحش کاری کے لیے، اتأتون الفاحشہ، تم آتے ہو
فحش کاری کے لیے، اتأتون اتأتون الفاحشہ، تم آتے ہو فحش کاری کے لیے. یہ ایک لفظی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے. ٹھیک. اتأتون الفاحشہ ایک محاورہ ہے. ٹھیک ہے. اور محاورے کا ترجمہ محاورے سے یعنی محاورے کا ترجمہ کسی بامانی چیز سے کیا جاتا ہے. دیکھیں جی، محاورہ ہے ہمارے ہاں، کوا چلا ہنس کی چال. یہ کوئی محاورہ آپ کے ذہن میں ہو، آپ یہاں چیٹ میں لکھ سکتے ہیں. دیکھیں، کوا چلا ہنس کی چال، ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا. یہ محاورہ ہے. ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کی نقل مت کرو، خود محنت کرو، خود محنت کریں. ورنہ آپ کے اندر اپنا ہنر ہے. کسی انگریز کو یہ جملہ سمجھائیں گے تو کیسے سمجھائیں گے؟ آپ کہیں گے کرو. ٹھیک ہے. ہنس کی چال، وہ کہتا ہے ہاؤ از پاسبل، ممکن کیسے ہے کہ کوا ایک، پہلے آپ ہنس جانور اس کو سمجھائیں، اس کی چال سمجھیں. ٹھیک ہے. ہنس ایک پرندہ ہے، اور یہ پاکستان میں تو نہیں ہوتا، البتہ زمبیا کے جنگلات میں یہ ہوتا ہے. اور وہاں اس کی چال مشہور ہے. اس کو ہماری زبان میں چکوری بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پاکستان میں جو چکور ہوتا ہے اس کی کوئی چال خاص نہیں ہوتی. زمبیا کے جنگلات میں جو چکور ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہنس، اور اس کی چال بہت ہی نخرے والی ہوتی ہے. عجیب و غریب اس کی چال ہوتی ہے. جنہوں نے دیکھا انہوں نے بتایا، ہم نے نہ دیکھا ہے نہ بتا سکتے. تو اب دیکھیں جی، کوا چلا، اب یہ محاورہ سمجھانے کے لیے، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ یہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک یعنی ریئلٹی اس کی مختلف ہے. ریئلٹی اس کی اور ہے، لیکن اصل میں یہ محاورہ ہے. محاورے کا مطلب کیا ہے؟ محاورے کا مطلب یہ کہ آپ اپنے ہنر پہ فوکس کرو، دوسرے ہنر کو دیکھ کر اپنا ہنر خراب مت کرو. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے ایک محاورہ بیان کیا ہے سمجھانے کے لیے، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. تو دیکھیں، اتأتون الفاحشہ، اتأتون اتأتون کا مطلب ہے، کا ترجمہ تو لفظی ہے، آتے ہو. گندا کام کرنے، شہوت پوری کرنے. لیکن ہم یہاں ترجمہ یہ نہیں کریں گے. آتے ہو شہوت پوری کرنے، یہ عربی میں ایک محاورہ ہے جس کا مطلب یہ ہے بے حیائی کرتے ہو. ٹھیک ہے. اتأتون الفاحشہ، کیا بے حیائی کرتے ہو تم؟ اور یہ کیا سوالیہ نہیں ہے، بلکہ یہ کیا یعنی ان کو شرم دلانے کے لیے ہے، ان کو حیا دلانے کے لیے. کیا تم بے وقوف ہو؟ کیا تم گدھے ہو؟ تو یہ نہیں کہتے. نہیں جی، میں کہتا نہیں. نہیں، میں تو بالکل بھی الو نہیں ہوں. میں تو پورا انسان ہوں. میرا ماں باپ کا نام یہ ہے. کیا آپ کے یہاں الوؤں کا نام ہوتا ہے؟ تو اب ایسا تو کوئی نہیں کرتا نا. تو اس کا یہ معنی ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھیے جی، اتأتون اتأتون الفاحشہ، تم بے حیائی کرتے ہو.
کیا تم بے حیائی کرتی ہو؟ کیسی بے حیائی؟ ماں، ایسی بے حیائی، سبقکم، ما سبقکم کہ نہیں گزری ایسی، ما سبقہ، سبقہ سابق، گزر چکی، سابق وزیر اعظم، تو سبقہ گزری، کم تم سے پہلے، بہا ایسی بے حیائی، بہا ایسی بے حیائی، من احدن کسی ایک میں بھی، دیکھیے ایک لفظ ہے من واحدن، کسی ایک میں، لیکن احد وہاں بولا جاتا ہے جہاں پیچھے کوئی مثال ہی نہیں ہوتی، من العالمین تمام عالموں میں، جو بے حیائی تم کرتے ہو وہ بے حیائی کسی میں نہیں گزرتی، یعنی اس کے بارے میں ابھی بات کرتا ہوں یہاں آپ سے، اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھیں۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، اپنے مقدس چچا کی طرح عراق میں پیدا ہوئے، جب انہوں نے وہاں سے ہجرت کی تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کے ساتھ وطن سے نکل آئے۔ بعد میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فلسطین کے علاقے میں آباد ہوئے، اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اردن کے شہر سدوم میں پیغمبر بنا کے بھیجا۔ سدوم ایک مرکزی شہر تھا، اس کے مضافات میں عمورہ وغیرہ کی کئی بستیاں تھیں۔ کفر و شرک کے علاوہ ان بستیوں میں ایک شرمناک بدعملی یہ تھی کہ وہ ہم جنس پرستی کی لعنت میں مبتلا تھے، ہومو سیکشولیٹی، ہومو سیکشولیٹی ہمارے ملک میں بھی بڑھتا جا رہا ہے، مغربی ممالک میں تو اس کی کثرت ہے، جس کا ارتکاب قرآن کی تصریح کے مطابق ان سے پہلے دنیا کے کسی فرد نے نہیں کیا۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اللہ کے احکامات پہنچائے، عذاب سے ڈرایا، لیکن یہ لوگ جب اپنی خباثت سے باز نہ آئے تو ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، ان کی تمام بستیوں کو الٹ دیا گیا۔ آج بحر میت کے نام سے جو سمندر ہے، کہتے ہیں کہ یہ بستیاں یا تو اس میں ڈوب گئیں یا اس کے آس پاس تھیں، جن کا نشان واضح نہیں رہا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا اس قوم کے ساتھ نسبی تعلق نہیں تھا، پھر بھی اس آیت میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کہا گیا ہے، کیونکہ یہ وہ امت ہے جس کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا۔ تھوڑا سا اس کو میں چاہوں گا کہ چونکہ میں نے ایسا وقت گزارا ہے کہ میں نے بہت سی چیزیں چاہتا تھا کہ کوئی کچھ سامنے آئیں اور ہم دکھا سکیں۔ یہ دیکھیں، یہ علاقہ ہے، امید ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، علاقہ ہے جارڈن کا، اور ادھر اس طرف اسرائیل ہے، اور اللہ کرے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں، یہ دیکھیں یہ مدینہ منورہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر مکہ مکرمہ ہے، یہ جدہ ہے، اور سعودی عرب سے اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ سب لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، ورنہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مسقط عمان، اور یہ پاکستان ہے، یہ پاکستان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام عراق میں تھے، اور عراق سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی، اور یہ دمشق ہے، اور یہ اسرائیل ہے، ٹھیک ہے، یروشلم ہے، اسرائیل تو ظاہر بات ہے ان لوگوں کا ہے تو انہوں نے بنا دیا، ہم تو اسرائیل کو نہیں مانتے اور نہ ہی کبھی مانیں گے۔ تو یہ عراق، اور یہ جارڈن، اور یہ اسرائیل، اور یہ دو سینگ بنے ہوئے ہیں یہاں پر، یہ قاہرہ ہے، مصر ہے، یہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آباد تھے۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں جارڈن کہ یہاں پر بیت المقدس ہے، میں نے اس کو تھوڑا زوم ان کیا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں، تھوڑی سی چیز آپ کے سامنے واضح ہوئی۔ یہ ایک تھوڑی سی میری چیز میں دکھا رہا ہوں، اس کو غور سے دیکھیں، یہ جو چھوٹی سی لکیر جا رہی ہے نا، چھوٹی سی یہ لکیر جا رہی ہے،
یہ چھوٹی سی لکیر جاری، یہ بڑی اہم لکیر ہے، اس لکیر کا بہت سے انبیاء سے تعلق ہے، جب موقع ہوگا تو میں بتاؤں گا۔ یہ جو جگہ آپ کو بلو سی نظر آ رہی ہے، یہ ہے ڈیڈ سی، یہ ڈیڈ سی ہے، اور بعض حضرات کے مطابق یہیں پر قوم لوط کی بستیاں آباد تھیں، جن کے اوپر اللہ نے عذاب مسلط فرمایا، اور آج بھی وہ نشانہ عبرت، آج تک وہ نشانہ عبرت ہے۔ اور بعض حضرات کے مطابق یہاں دائیں بائیں آگے پیچھے ان سب جگہوں پر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ یہ تو تھوڑا سا میں چاہ رہا تھا ویژولائز ہو جائے تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو، کیونکہ ایسے ایک کہانی سی لگتی ہے، بعض دفعہ سمجھ میں نہیں آتا ابھی یہ کیوں بتایا جا رہا ہے، یہ پتہ نہیں ہوائی باتیں ہیں، ہوائی باتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، ایک واقعہ حقائق ہیں، گراؤنڈ ریئلٹی ہے، اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کرے آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہو، نظر بھی آیا ہو۔ دیکھیں جی، اتأتون الفاحشۃ، کیا تم بے حیائی کرتے ہو، ما سبقکم بہا من العالمین، جو تم سے پہلے عالمین میں کہیں بھی نہیں گزرے۔ دیکھیں جی، بے حیائی کی سب سے پہلے تو آپ لے لیں بے حیائی کو، سب سے پہلے آپ لے لیں بے حیائی کو۔ بے حیائی ایک بہت بری چیز ہے، شہوت انسان کی ضرورت ہے، اور بہت بے انتہا اہم ضرورت ہے، اور اس کی اللہ رب العزت نے لمیٹیشنز بنائی ہیں، اس کی اللہ رب العزت نے حدود بنائی ہیں، اور جب یہ شہوت حدود سے کراس کرنے لگتی ہے تو وہ بے حیائی ہوتی ہے۔ اور شہوت کی حدود اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہیں، شہوت سے مراد مخصوص شہوت ہے، غصہ اور وہ چیزیں بھی شہوت ہیں، لیکن یہاں شہوت سے مراد مخصوص شہوت ہے جس کا تعلق شرم سے ہوتا ہے۔ یہ انسان کی ضرورت ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کی حد مقرر فرمائی ہے، کہ نکاح کی حد ہے، اور نکاح میں بھی اللہ رب العزت نے حدود مقرر فرمائی ہیں کہ مرد جو ہے وہ 4 تک جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے۔ اور 4 میں کیا ہے، کفاءت ضروری ہے، انسان کو ذمہ داری کا احساس ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سی چیزیں، کفاءت ضروری ہے، اور 6-7 چیزیں میں سب کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ گواہ ضروری ہیں، مہر ضروری ہے، ٹھیک ہے، ولیمہ سنت ہے، نان نو نفقہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب چیزیں انسان کو رسپانسبلٹی شو کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ جب یہ ہوگی تو شہوت کے اندر یہ سب چیزیں کنٹرول میں رہیں گی، لیکن جب سب اس سے ہٹ کر محض شہوت پوری کرنا مقصود ہے، محض شہوت پوری کرنا مقصود ہو جائے تو یہ بے حیائی کی طرف ڈرائیو ہوتا ہے، بے حیائی بن جاتا ہے، چاہے وہ چھپ کر ہو چاہے وہ سرے عام ہو۔ اس بے حیائی کے لیے کوئی حد نہیں ہوتی، کوئی حد نہیں رہتی بے حیائی کے لیے۔ اس کی طرف اشارہ کیا، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کائنات کے اندر کسی نے بھی ایسی چیز نہیں کی، ما سبقکم، تم سے پہلے جو بھی گزرے ہیں، ما سبقکم بہا، جو تم سے پہلے دنیا جہاں کے کسی شخص نے نہیں کی،
دنیا جہاں کے کسی شخص نے ایسی نہیں کی، ما سبقکم بہا من احدم، کسی شخص نے نہیں کی۔ شہوت کی ایک بے حیائی کی ایک نشانی ہے کہ اس کے اندر کوئی لمیٹیشن نہیں ہوتی، یہ بیونڈ دا لمیٹیشن چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی بھی طرح کی کوئی لمیٹیشنز اس کے اندر نہیں آتی ہیں، ہر لمیٹیشن کو کراس کرتے جاتے ہیں۔ اور یہ میرا لوگوں سے کچھ بات چیت اور لوگوں سے رابطہ، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں، تو مجھے بہت سے حالات پتہ چلتے رہتے ہیں، لوگ پوچھتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے مجھے پتہ چلتا رہتا ہے کہ اتنی اتنی نئی چیزیں نکلتی جاتی ہیں کہ جس کی حد نہیں۔ آپ اور ہم جتنے بھی پڑھے لکھے ہیں، ہمارے یہاں پڑھنے والوں میں کچھ پی ایچ ڈیز بھی ہیں، ٹھیک ہے، پی ایچ ڈی بھی ہیں، اور کچھ ماسٹرز کیے ہوئے بہت سے لوگ ہیں، اور میں ان کو ہائی لائٹ نہیں کر رہا، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا دیکھی ہوئی ہے۔ بہت سے لوگ پوری دنیا سے پڑھ بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، سیکھ بھی رہے ہیں۔ کسی نے آج سے 10 سال پہلے ایل جی بی ٹی کا نام سنا تھا؟ میں نے تو نہیں سنا تھا، ٹھیک ہے، آج سے 10 سال پہلے، 20 سال پہلے ایل جی بی ٹی کا نام ہم نے نہیں سنا تھا، ٹھیک ہے۔ اور آج سے 30 40 سال پہلے، 30 40 سال پہلے پون موویز کا نام کسی نے سنا تھا؟ نہیں سنا۔ کم از کم میں نے تو نہیں سنا کہ ہمارے کسی بڑے کو پتا ہو یہ کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا کیا ہے، یعنی کوئی ایسا بھی سوچ سکتا ہے؟ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو چیزیں نکل آئی ہیں، اور ہمارے ہاں جناب یہ عورت مارچ ہو رہا ہے، کسی نے سنا تھا؟ اس طرح کی باتیں کسی کے وہم و گمان میں بھی تھیں؟ میرا جسم میری مرضی، استغفر اللہ، اللہ حفاظت فرمائے، ہاں جی، کوئی اس طرح کی باتیں کسی نے سنی تھی؟ ما سبقکم بها من احد من العالمین۔ قرآن مجید جو حقائق بیان کرتا ہے وہ حقائق ناقابل انکار ہے کہ شہوت کی جب حد بڑھنے لگتی ہے، اب چاہے وہ ایک بیڈ روم کے اندر ہو، چاہے اکراس دا گلوب ہو، چاہے وہ ایک بیڈ روم میں ہے، چاہے وہ پوری دنیا کے اندر ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے اندر جب حد سے باہر بات نکلے گی تو الامان، اللہ تعالی حفاظت فرمایا، اور اللہ رب العزت نے نکاح ان سب ذمہ داریوں کے ساتھ بہت سی چیزوں کی وہ خاص طور پہ بیان فرمایا، بہت سی چیزوں کو خاص طور پہ بیان فرمایا۔ تو ہر سکم انا شئتم، غلط مقام پر صحبت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، غلط وقت، حیض کے وقت میں نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، غلط مقام یعنی پیچھے کے مقام سے صحبت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی ریسٹرکشنز لگائی کہ بھئی آپ یہ حرکت، یہ 2 حرکات آپ نہیں کر سکتے، آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ تو ایسے اور بھی اس نوعیت کی چیزیں ہیں۔ تو اب دیکھیں یہ اللہ رب العزت نے جو چیز بیان فرمائی کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور ہوموسیکشوالٹی ہمارے معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے، اور ہمارے گروپ میں بھی چند ایسے سوالات ہیں، ان باکس میں تو میرے پاس کئی ایسے سوالات آئے کہ لوگوں نے ایسے ایسے عجیب عجیب سوالات کیے جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی ایسی بھی بے حیائی کر سکتا ہے۔ تو اس بے حیائی کو اللہ رب العزت نے واضح کیا، انکم لتأتون الرجال، یہ تأتون اوپر اتأتون، یہ لتأتون، یہ سب وہی معنی بتا رہا ہے، انکم لتأتون الرجال، تم بے حیائی کے ساتھ، الرجال مردوں کے ساتھ بے حیائی کرتے ہو، شہوتن جنسی ہوس پوری کرنے کے لیے، انکم لتأتون الرجال، اور یہ میں دکھانا بھول گیا آپ کو، یہ دیکھیں، یہ جارڈن کا جو ڈیڈ سی ہے،
یہ یہ ڈیڈ سی ہے، قوم لوط کی جگہ، اور یہ ڈیڈ سی کی ایک تصویر ہے۔ ایسی جگہوں پر عبرت کے لیے تو جائیں، سیر سپاٹے کے لیے نہ جائیں جی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے حفاظت، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ڈیڈ سی، اس میں مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی، صاف واضح نشانی ہے اللہ کے عذاب کی۔ نہیں جی، وہ اس میں، اس کے پانی میں نا ایسی چیزیں ہیں، ویسی چیزیں ہیں، تو کسی اور جگہ کے پانی میں کیوں نہیں ہے؟ 1400 سال پہلے قرآن نے جو چیز بتائی ہے، اس کو آج آپ کنسیڈر کر رہے ہیں، اس کے اوپر تجربے کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہاں ہاں یہ اس پانی میں ایسے ایسے خواص ہیں، تو قرآن نے یہ کیسے بتا دیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو کبھی اس علاقے میں نہیں گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی یہ جگہ نہیں دیکھی، اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ کے حوالے سے مکمل تفصیل ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو بہرحال، انکم لتأتون الرجال، انکم لتأتون الرجال، تم جاتے ہو مردوں کے پاس۔ دیکھیں یہاں اتأتون الفاحشہ اور یہاں لتأتون، ان دونوں کے معنی مختلف ہیں۔ انکم لتأتون، تم جاتے ہو الرجال، مردوں کے پاس، شہوتن، جنسی ہوس پوری کرنے کے لیے، جنسی ہوس پوری کرنے کے لیے۔ یہاں پر بھی یہ ترجمہ کیا جا سکتا ہے، جو میں نے اوپر محاورے کی بات کی، تو وہ محاورہ کا ترجمہ بھی صحیح ہے، اور لفظی ترجمہ بھی اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ اتأتون، کیا تم جاتے ہو، شہوتن، ہوس پرستی کے لیے، ما سبقکم بہا، دونوں ترجمے صحیح کیے جا سکتے ہیں، دونوں ترجمے کیے جا سکتے ہیں۔ یہاں پر بھی محاورے کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں لفظی ترجمہ زیادہ بہتر ہے۔ انکم لتأتون الرجال، تم جاتے ہو الرجال، مردوں کے پاس، شہوتن، ہوس پوری کرنے کے لیے، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، عورتوں کو چھوڑ کر تم مردوں کے پاس شہوت پوری کرنے کے لیے جاتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی اتفاقی بات واقعہ نہیں ہے، بل انتم قوم مسرفون، تم وہ لوگ ہو جو کہ حدیں پھلانگنے والے ہو، تم وہ لوگ ہو جو کہ حدیں پھلانگنے والے ہو۔ اب یہاں پر ان بل انتم، بلکہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، اتفاقاً چلو غلطی سے آپ کے ساتھ ایسا ہو گیا، ایسا نہیں ہے، غلطی سے تم لوگ ایسا نہیں کرتے، بلکہ انکم قوم مسرفون، تم حد سے گزرنے والی قوم، کون سی حد؟ شرافت کی حد۔ بل، بلکہ انتم، تم ہو، قوم، ایسی قوم، مسرفون، جو کہ شرافت کی حد پار کرنے والے ہو، پار کرنے والے ہو۔ تو میرا بات سمجھ میں آگئی ہوگی، ترجمہ بھی سمجھ میں آیا۔ تم ایسے لوگ ہو کہ شرافت کی تمام حدیں پار کر چکے ہو۔ جو شہوت پرست ہوتا ہے، اس کے پاس اپنی شہوت پوری کرنے کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا۔ شہوت پرست کو کچھ نہیں سوچتا، شہوت پرست بس شہوت پرست ہوتا ہے، اس کو اپنی شہوت پوری کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے وہ ظلم بھی کرتا ہے، زیادتی بھی کرتا ہے، بدلے بھی لیتا ہے، انصاف کا نام بھی لیتا ہے، اور شہوت پرست کو بس شہوت پوری کرنی ہوتی ہے۔ چنانچہ اس وقت پاکستانی ٹی وی، پاکستانی سینماز جو ڈرامہ دکھا رہے ہیں، جو ڈرامے دکھا رہے ہیں، اور جس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں، وہ شہوت پرستی ہے اور کچھ نہیں، شہوت پرستی ہے۔ ہمارا جو
پاکستان کا میڈیا کا پی ٹی اے ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وزیر اعظم پاکستان کے، میرا یہ موضوع نہیں ہے میں حکمرانوں کے بارے میں بات کروں، لیکن وزیر اعظم پاکستان کے وہ پچھلے دنوں جو ایک فلم نکلی تھی جو کہ ہومو سیکشولیٹی کے حوالے سے تھی، ٹھیک ہے، اس فلم کو خاص طور پہ وزیر اعظم نے میڈیا پر آ کر الاؤڈ کیا کہ یہ فلم بالکل صحیح ہے، اس فلم میں جو خراب چیز تھی ہم نے کٹ کر دی ہے۔ وزیر اعظم تو کبھی خود آ کے پیٹرول کا اعلان نہیں کرتا، وزیر اعظم تو خود آ کے کبھی اس کو فرصت نہیں ہوتی، وہ کیوں ایک فلم کی اناؤنسمنٹ آ کے سوشل میڈیا پہ کر رہا ہے، جس فلم کو اناؤنس کرنے کے اندر پوری دنیا میں مسلمان قوم اعتراض کر رہی ہے، مسلمانوں میں اس قوم کے اس فلم کے حوالے سے وہ کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے، کون سی فنڈنگ ہے جو ان کو مجبور کر رہی ہے کہ آپ ایسا کریں کہ ایک فلم آج تک آپ نے دیکھا کسی وزیر اعظم نے آ کے کسی فلم کو اناؤنس کیا ہو؟ کسی وزیر اعظم نے فلموں کو آگے اناؤنس کیا ہو؟ لیکن ایسی فلم ہے جو کہ گے پرستی کے بارے میں ہے، ہم جنس پرستی کے بارے میں، اس کو آگے وزیر اعظم پروموٹ کر رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ ہم اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر، یہ کر کیا رہے ہیں؟ ایسی ایسے ایسے ایک مسجد، میری ہماری جو محلے کی مسجد بن رہی ہے، 4 برس لگ گئے، ہر قسم کی سورس استعمال کی، 22ویں گریڈ تک کی سورس استعمال کی، 4 برس لگے ہیں جی، ٹھیک ہے، اس کے حساب پتہ نہیں کیا کچھ مانگا انہوں نے، 22ویں گریڈ تک کی سورس استعمال کی ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی اتنا زمانہ لگا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ ڈرامے پروموٹ ہو رہے ہیں، چینلز پروموٹ ہو رہے ہیں، اور اس کے لیے کوئی بھی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، پی ٹی اے چاہے تو ایک دن میں بند ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، ہمارے ملک کے اندر، دبئی کے اندر، امریکہ کے اندر، پوری دنیا کے اندر کیا ہے، کتنی سخت ضرورت ہے اس مضمون کی، کتنی سخت ضرورت ہے، کتنی ویب سائٹس ہیں جو دکھاتی ہیں بہن کے ساتھ فلاں نے یہ کیا، ماں کے ساتھ فلاں نے یہ کیا، سٹیپ مدر کے ساتھ یہ کیا، سٹیپ فادر کے ساتھ یہ کیا، دوست کی بیوی، کیوں، یہ کیا دکھا رہے ہیں آپ کو، یہ کیا دکھا رہے ہیں ہمیں؟ جی ہمیں دکھا رہے ہیں کس طرح بے حیا ہونا ہے، شہوت کو کس طریقے سے ان کنٹرول کیا جائے، شہوت کنٹرول ہوتی ہے آنکھ سے، ٹھیک، اس کے ذریعے سے یہ دماغ تک پہنچتی ہے، اس کی وجہ سے بیوی پر زیادتی ہوتی ہے، جب بیوی پر زیادتی ہوتی ہے تو بچوں پر بھی زیادتی ہوتی ہے، اور اس کے بعد نسل پر زیادتی ہوتی ہے۔ وما كان جواب قومه، قوم کا کوئی جواب نہیں تھا، اللہ سوائے اس کے ان قالوا کہ وہ یہ کہیں اخرجوہم، نکالو ان کو، من قریتکم، اپنی بستی سے نکالو، یہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، انہم اناس یتطہرون، اوفو اوفو، انہم اناس یتطہرون، ایک ہوتا ہے انہم اناس طاہرون، یہ پاک لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ذرا سمجھیے، بڑی دلچسپ چیز ہے، ایک ہوتا ہے مریض جس کے واقعتاً پیٹ میں تکلیف ہے، اور اور وہ چلا رہا ہے، اور ایک ہوتا ہے متمرز، یہ لفظ تھوڑی مشکل ہے میں اس لیے الگ سے لکھ رہا ہوں، مریض، متمرز، مریض واقعتاً بیمار، ٹھیک ہے، واقع بیمار، اور یہ ایکٹنگ ایکٹر ہے، یعنی نقلی بیمار ہے، ٹھیک ہے، جس کو ایکٹر کو ایکٹر اس کا صحیح معنی نہیں ہوگا، اوور ایکٹنگ، ٹھیک ہے، جو اوور ایکٹنگ ہوتی ہے، یہ جو اوور ایکٹنگ ہے یہ ہے متمرز، صحیح ہے جی،
تو اب سمجھیں، انہم اناس یتطہرون، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں، انہم اناس، یہ وہ لوگ ہیں یتطہرون جو بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ ولی صاحب سب جانتے ہیں ہم آپ کو، ہاں، آپ جو بن رہے ہیں نا، آپ جو ہمیں بن کے دکھا رہے ہیں نا، ہم سب جانتے ہیں آپ، مطلب نو رسپیکٹ، کوئی رسپیکٹ نہیں، سامنے والے کو شو کرنا ہمارے لیے، ہمارے دل میں آپ کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے۔ آپ آپ جو مرضی کر لو، سمجھے؟ شہوت پرس کے کا معاملہ یہ ہوتا ہے، جس کی شہوت حد سے گزری ہوئی ہوتی ہے، اس کے آگے یہ معاملات آتے ہیں، آج نہیں تو کل آئیں گے، آج تو وہ چھپ چھپ کے کر رہا ہے، کل وہ آئیں گے۔ نو رسپیکٹ، کسی کی عزت نہیں ہے، اور یہی طریقہ ہے شہوت پرستی کو پروموٹ کرنے کا۔ کیا ہے آج کل یہی ہے نا، اور رائے کی آزادی، رائے کی آزادی، رائے کی آزادی کا نام دے کے آپ جو بھی کریں، رائے کی آزادی کا نام دے کے، ہاں، قرآن جو پھیلا اس کو پکڑ کے قید کر دو، لیکن رائے کی آزادی کے نام پہ فَأَنجَيْنَاهُ فَأَنجَيْنَاهُ، ہم نے ان کو نجات دی، وَأَهْلَهُ، ان کے گھر والوں کو، ان کے گھر کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی کے، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، غابر کہتے ہیں پیچھے رہنے والا، ٹھیک ہے، آ، وہ پیچھے رہ گئی، کانت من الغابرین، غابر کا ایک معنی تو یہ ہوتا ہے پیچھے رہنے والا، ٹھیک ہے، ایک معنی ہوتا ہے نشانہ بننے والا، ٹھیک ہے، تو کانت من الغابرین، وہ عذاب کا نشانہ بننے والوں میں سے ہوگی، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے بارش برسائی ان کے اوپر، مطرہ بارش برسانا، ہم نے ان کے اوپر بارش برسائی، پتھروں کی بارش برسائی، قرآن میں دوسرے مقامات پر۔ فانظر، دیکھو، دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کیا ٹھکانہ ہوا مجرم لوگوں کا۔ یہ میں نے تصویریں آپ کو اسی لیے دکھائیں کہ اللہ نے کہا فانظر، دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کیا 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 انجام ہوا، یہ ان کا انجام ہے۔ ڈیڈ سی کا عذاب آج بھی ان کے اوپر اللہ نے مسلط کیا ہوا ہے، اور وہ اس کے اندر تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ میرا میڈیا کا زیادہ ایکسیس نہیں ہے، اس لیے مجھے زیادہ باتیں پتہ نہیں ہیں، ورنہ اس وقت جو ایل جی بی ٹی اور گیئزم کے بارے میں جو چیزیں ہو رہی ہیں، وہ انتہائی تباہ کن ہے، انتہائی تباہ کن ہے، دنیا کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے، دنیا کو بے حیائی کی طرف لے کے جا رہی ہے، اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں۔ تو یہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا تذکرہ ہوا، آپ لوگوں کے کچھ سوالات تھے، آ، کچھ سوالات ہیں تو وہ مجھے بتائیے۔ امرأ، عربی میں کسی نے سوال کیا امرأ سے کیا مراد ہے؟ امرأ سے ان کی بیٹی مراد ہے یا ان کی بیوی مراد ہے؟ بھائی، امرأ سے بیٹی کیسے مراد ہو سکتی ہے؟ امرأ سے بیوی مراد ہے، امرأ کہتے ہی بیوی کو ہے، عربی میں بیوی کے لیے امرأ کا لفظ استعمال ہوا ہے، زوجہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اہل کا لفظ استعمال ہوا، ٹھیک ہے، فَأَنجَيْنَاهُ، ہم نے ان کو بچایا، حضرت لوط علیہ السلام کو بچایا، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو۔ گھر کے اندر کون ہوتا ہے؟ گھر کے اندر بیوی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، گھر کے اندر بیوی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، بھائی ہوتی ہے، بھائی ہوتا ہے، بہن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ سب گھر کے افراد ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں اللہ نے کہا ان سب کو بچا دیا، الا امرأتہ، اس سوائے بیوی کے، ٹھیک ہے، بیوی کو اللہ رب العزت نے نہیں بچایا، کیونکہ وہ بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، تفصیلی واقعہ ہے، میں اس واقعے کی طرف نہیں جانا چاہ رہا، سبق اس کے اندر بہت سارے ہیں،
باتیں اس کے اندر بہت ساری ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو سرعام نہیں سمجھائی جا سکتی، اور اس کے پوچھنے میں بھی انتہائی غایت شرم اور حیا ہوتی ہے۔ تو انسان کو ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ شریعت کی حدود اور حد بندی جو ہے وہ خاص طور پہ خواتین کو بہت سے امور ایسے ہوتے ہیں جس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، چنانچہ مرد جو ہے وہ راستے سے ہٹ جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے عورت کی وجہ سے، اپنی بیوی کی وجہ سے یا کسی اور عورت کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، جب اپنی بیوی کی وجہ سے بھٹک جاتا ہے یا کسی اور عورت کی وجہ سے بھٹک جاتا ہے، یا بہت سے ایسے حالات آتے ہیں معاشرے کے اندر، تو اس میں عورت کا کردار بہت اہم ہے۔ عورت کا کردار اس میں بہت 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 اہم ہے۔ الارمنگ سچویشن ہے کہ عورتیں بھی اس مرض کا شکار ہیں، اور اپنی جنس تبدیل کروانا اور اس نوعیت کی چیزیں دنیا میں کثرت سے ہو رہی ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی ہیں لیکن بہت کم ہیں، زیادہ اوپر نہیں آتی، لیکن جتنی اوپر آتی ہیں وہ سمجھ لیں سماج کا، معاشرے کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو بندے کو تباہ کرنے والی ہے۔ میں چھوٹی سی بات آپ کو سمجھا دوں۔ مرد ہے، اس کو خیالات عورتوں والے آتے ہیں، عورت ہے، اس کو خیالات مردوں والے آتے ہیں۔ جیسے ایک خاتون ہیں ہمارے، سبق بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں، ان کی بیٹی ہے، ان کو خیالات مردوں والے آتے ہیں، جی میری تو بیوی ہونی چاہیے تھی، اور ایسا ہونا چاہیے تھا، ویسا ہونا چاہیے تھا، اور یہ واقعتاً ایکسٹریم لیول کی چیزیں ہیں، ایسا نہیں ہے، اور واقعتاً اس بندے کے ساتھ ایسا ہو رہا ہوتا ہے، واقعتاً اس عورت کے ساتھ ایسا ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم اس بات کا کوئی انکار نہیں کرتے، نہ ہم کر سکتے ہیں، واقعتاً احساسات ہوتے ہیں۔ آغا خان میں ایک ڈاکٹر ہیں، ان کا مجھ سے رابطہ ہوا کچھ عرصہ پہلے، ابھی بھی رابطے میں ہیں۔ جی میرے ساتھ یہ پرابلم ہے، لیڈی ڈاکٹر ہیں، کہ مجھے خواتین میں انٹرسٹ ہے، مردوں میں انٹرسٹ نہیں ہے، اس لیے میں شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں تو میں کسی لڑکی سے ہی کرنا چاہتی ہوں، کیا میں اپنے ہارمونز چینج کروا کے وغیرہ 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 سب کرا کے مرد بن سکتی ہوں؟ تو دیکھیں اس کو ذرا سمجھیں، میں اس کو سمجھا دوں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں اور ویسے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب کوئی بھی چیز عیب کی حد تک بڑھ جائے تو ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مرد کے اندر جذبات ہیں عورت والے، اس کو کسی مرد کی ضرورت ہے، کہتے ہیں مجھے اپنی شہوت ایسی ہی پوری ہوگی جب کوئی مرد میرے پاس آئے گا۔ معذرت کے ساتھ سمجھانا ضروری ہے، عورت ہے، اس کو عورت والے احساسات نہیں ہوتے بلکہ مرد والے احساسات ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ایسا ہے، تو یہ اصل میں ایک مرض ہے، بیماری ہے، ٹھیک ہے، جسے آپ نفسیاتی بیماری کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا علاج کرانا چاہیے، نہ یہ کہ اس کو پورا کرنا شروع کر دیا جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بھی اگر پورا کر لیا تو کیا حرج ہے، چلو ٹھیک ہے۔ ایک عورت ہے، اس کو خیال آنا شروع ہو گیا میں پاکستان کی وزیر اعظم ہوں، ہاں جی، تو کیا کریں گے؟ اس عورت کا علاج کریں گے یا اس کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیں گے؟ ٹھیک ہے، یہ تھوڑی بڑی بات ہوگی، چلیں چھوٹی بات پہ۔ ایک عورت ہے، اس کو خیال آنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کے شوہر کی بیوی ہے، خیال آنا شروع ہو گیا، میں کیا کروں بھائی، مجھے خیال آ رہا ہے میں آپ کے شوہر کی بیوی ہوں، مجھے خیال آنا شروع ہو گیا، تو اب کیا اس عورت کو آپ کے شوہر کی بیوی بنا دیا جائے گا یا اس کا علاج کروایا جائے گا؟ ٹھیک ہے، آپ کے شوہر کی بیوی بنا دیا، تو اس کو خیال آنا شروع ہو گیا کہ میں فلاں کے شوہر کی بھی بیوی ہوں، میں فلاں کے شوہر کی بھی بیوی ہوں، میں فلاں کے شوہر کی بھی بیوی ہوں،
یہ اندر کے احساسات ہیں، اور یہ احساسات کبھی تو صحیح ہوتے ہیں اور کبھی بیماری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو احساسات بیماری ہیں ان کا علاج ہونا چاہیے، نہ یہ کہ ان کو پروموٹ کیا جائے، نہ یہ کہ ان خیالات پر عمل کرنا شروع کر دیا جائے، یہ کہا جائے کہ یہ بھی حرجی کیا ہے، تو جب کوئی چیز اپنے مقام سے ہٹتی ہے تو بہت سے حرج پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بہت سے حرج پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے کسی نے کہا نا بھی، لوگوں کو بس وہم ہوتا ہے کہ عورت نے نقاب کیوں لگایا ہوا، ٹھیک ہے؟ تو لہذا عورت کو نقاب نہیں لگانا چاہیے، اور ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں کیوں کا جواب وہی ہے جو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کا علاج یہی ہے کہ جو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے ویسا کر لیجیے، عورت کو اس میں نقاب کیوں لگایا ہوا ہے، عورت کو نقاب اتار دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو پھر کل میرے ذہن میں آئے گا آپ کے اکاؤنٹ کے اندر اتنے پیسے کیوں ہیں جی، یہ تو میرے پاس ہونے چاہیے تھے، تو اپنے سارے پیسے میرے پاس آ جانے چاہیے نا، کیونکہ اگر کیوں کا علاج وہی ہے جو میں چاہ رہا ہوں تو پھر تو یہی ہونا چاہیے۔ جب کوئی چیز لمیٹیشن سے بیونڈ کرتی ہے، آگے نکلتی ہے، تو وہ ایک بیماری اور خطرناک مسئلہ بن جاتی ہے، اور یہ نفسیاتی مریض اب دنیا کے اوپر مسلط ہو رہے ہیں، اس کی کوئی حد نہیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، امید ہے بات آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ سبق ہمارا تھوڑا سا ہوا ہے لیکن اہم سبق ہے، اس کو سمجھیں، ترجمہ سمجھیں، مضمون سمجھیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہشتی زیور کا میں بھی بتا رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔